السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی الامین رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ مالک الملک ربی الکریم کی فضل و برکت سے آج کی تاریخ 3 جولائی 2014 مطابق 4 تراویح رمضان 1433 کی بروز شرائط۔ ابھی نماز تراویح کے پہلے اور دوسرے تراویح میں سورہ نساء 21 رکوع سے لے کر 24 رکوع تک اور سورہ مائدہ کے 1 رکوع سے لے کر 14 رکوع تک کی تلاوت کی ہوئی تھی۔ ان آیات میں کچھ اہم باتیں ابراہیم آپ کے سامنے پیش ہے۔ منافقوں کی پہچان یہ بتائی ہے کہ وہ دین کے معاملے میں سستی کا، کاہلی کا اور ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دین کو ریاکاری کے طور پر، دینداری کو ریاکاری کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں بہت سست روی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ دینی باتوں کے اندر بہت سست اور کاہلی اور پیچھے، اور جو کرتے بھی ہیں دین کی باتوں کا مظاہرہ تو اس میں بھی اخلاص نہیں ہوتا، بلکہ ریاکاری اور دکھلاوا ہوتا ہے۔ اور نمازیں بھی جو پڑھتے ہیں تو بالکل بے دلی سے پڑھتے ہیں، اس میں بھی کاہلی اور سستی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ نمازوں میں توجہ اور دل شامل نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو بہت تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین کے لیے جہنم میں جو سب سے نیچے کا درجہ ہے وہ ان کے لیے مختص ہے۔ دوسری بات مومنوں سے یہ کہی کہ وہ لوگ جو توبہ کیے اور اپنی اصلاح کر لی، انہوں نے جو غلطیاں کر رہے تھے معلوم ہونے کے بعد درستی کر لی، اپنے آپ کو سنوار لیا اور اللہ کی رسی کو، اللہ کو مضبوط پکڑ لیا، یعنی قرآن مجید سے وابستگی، اللہ سے وابستگی، دین سے وابستگی اختیار کر لی اور اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر دیا۔ حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مومنوں کی جماعت میں شامل ہیں۔ تو مومنوں کی پہچان منافقوں کے مقابلے میں یہ بتائی کہ ان کے اندر توبہ کا مزاج ہوتا ہے۔ غلطی کرنے کے بعد وہ اپنی غلطی کا اللہ کے حضور میں اعتراف کرتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، اور ان کے دین کے اندر اخلاص ہوتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی۔ اور جو کام کرتے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ سے وابستگی، اللہ سے تعلق کبھی ان کا ٹوٹتا نہیں ہے، چھوٹتا نہیں ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے جہاں مومنوں کی جماعت میں شامل ہیں۔ پھر تیسری بات بہت اہم یہ بتائی کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تم کو عذاب دے گا اگر تم
ایمان لے آؤ اور شکر گزاری کی زندگی اختیار کرو۔ اللہ ظالم نہیں ہے کہ وہ تم کو عذاب دیں۔ معلوم ہوا عذاب سے بچانے والی، اللہ کے عذاب سے بچانے والی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ایمان اور شکر، اللہ کی ذات پر یقین، اور پھر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا ان کی مرضی کے مطابق استعمال، اس کے معنی شکر کے ہیں۔ شکر کی تعریف کیا ہے؟ شکر کی تعریف یہی ہے، شکر یشکرو کے عربی میں معنی آتے ہیں بدلہ دینا۔ اللہ نے ہم پر انعام کیا، ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، ایسی نعمتیں ہیں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر کاؤنٹ کرنا چاہو گے تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، نعمتیں بھی کیسی بہائے ہیں نعمتوں کے دریا، اس میں ظاہری نعمتیں بھی باطنی نعمتیں بھی۔ بہت سی نعمتیں وہ جو نظر آ رہی ہیں، دکھ رہی ہیں، بہت سی نعمتیں وہ ہیں جو دکھ نہیں رہی۔ ہوا دکھتی نہیں ہے، آکسیجن دکھتا نہیں ہے، میٹھا پانی دکھتا نہیں ہے، اس کے اندر مٹھاس دکھتی نہیں ہے، زمین کا گریویٹیشنل فورس دکھتا نہیں ہے۔ ماں باپ کے دل میں دنیا میں اولاد کے آنے سے پہلے اور ان کی اولاد کے آنے کے بعد ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت یہ دکھتی نہیں ہے، لیکن یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ بندہ ان کا ہر لمحہ محتاج ہوتا ہے۔ تو ایسی اور بے شمار نعمتیں ہیں رب ذوالجلال کی کہ جو انسین ہیں، نظر نہیں آ رہی، اور بہت سی نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اللہ کی ان نعمتوں کا بدلہ کیا ہے؟ ان نعمتوں کا بدلہ یہی ہے کہ منعم یعنی جس نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کی مرضی کے مطابق ان نعمتوں کا استعمال ہو۔ جوانی اللہ کی نعمت ہے، جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں پر یہ نعمت لگنا چاہیے۔ دولت اللہ کی نعمت ہے، جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں خرچ ہونا چاہیے۔ دماغ اور دل اللہ کی نعمتیں ہیں، جیسی سوچ وہ چاہتے ہیں، جن باتوں کی میں سوچ چاہتے ہیں وہی سوچ اس دماغ سے سوچنا چاہیے۔ یہ اعضاء اور جوارح اللہ کی نعمتیں ہیں، جو وہ چاہتے ہیں، جو کام وہ چاہتے ہیں انہی کاموں میں ان کو لگنا چاہیے۔ یہ ہے شکر گزاری، یہ شکر گزاری ہے۔ اگر بندے کے اندر یہ شکر گزاری کی صفت آ جائے اور اللہ سے اس کا اس شکر گزاری کے ذریعے قلبی تعلق ہو جائے تو اللہ اس سے عذاب کو دور کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے دریا اس پر برسنے لگتے ہیں۔ یہی بات کہی کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا پڑی ہے اللہ کو، اللہ کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے اور اللہ پر اگر ایمان لے آؤ گے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ تمہاری نیکیوں کے قدردان ہیں۔ تم جو فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہو، بن دیکھے رب کی فرما برداری کے کام کرتے ہو، بن دیکھے اچھے کام کرتے ہو اس کی محبت میں، بن دیکھے اس کے خوف سے گناہوں سے رکتے ہو، ایسا نہیں کہ تمہاری یہ سب باتیں ضائع ہو جائیں گی، ویسٹ ہو جائیں گی۔ اللہ کو سب پر خبر ہے اور اللہ بڑے قدردان ہیں، بڑے قدردان ہیں۔ ان نیکیوں کا بدلہ ضرور تمہیں دیں گے، یہاں بھی دیں گے اور وہاں بھی دیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ نے یہود کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں کہ یہود پر اللہ کے بڑے انعام، بڑے احسان ہوئے تھے، اور فرمایا فضل اللہ نے ان کو فضلناہم علی العالمین کہا ان کے بارے میں کہ زمانے والوں پر ان کو فوقیت دی تھی، سارے زمانے میں ان پر سب سے بڑھ کر ان پر فضل اللہ کا ہوا تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ ان سے کہا گیا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، اور اللہ کی ان پر لعنت ہوئی، اللہ کی لعنت ہوئی۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ پوزیشن اتنی بلند کہ سارے جہانوں میں سب سے اعلیٰ قسم کی پوزیشن، اللہ کا انعام اور فضل ان پر، اور پھر اس پوزیشن پہ آ گئے۔ وجہ کیا رہی؟ وجہ یہ رہی کہ اللہ نے جب ان کو نعمتیں دیں تو ان نعمتوں کے اندر وہ منعم کو بھول گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے،
نبی کی نافرمانی ہو گئی، اور پھر تکبر اور گھمنڈ ان میں آ گیا، اور پھر تعویلات ان کے اندر آ گئی، ظلم ان کے اندر آ گیا، سود خوری ان کے اندر آ گئی، نبیوں کو قتل کرنا، اہل حق کو قتل کرنا، یہ مزاج ان کے اندر آ گیا۔ ان باتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بہت پاکیزہ اور اچھی چیزوں سے محروم کر دیا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے پاکیزہ اور اچھی چیزوں کو ان پر حرام کر دیا، اور وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستوں سے روکنے کی وجہ سے لوگوں کو راہ حق سے روکتے تھے۔ جو سیدھا اور اچھا راستہ ہے، نبی تک جو اللہ تک جو پہنچتا ہے، اس راستے سے لوگوں کو بھٹکاتے تھے۔ جو نبی کے پاس جاتے تھے ان کو مس گائیڈ کرتے تھے، جو دین پہ چلتے تھے ان کو مس گائیڈ کرتے تھے، یعنی رکاوٹیں پیدا کرتے تھے راہ حق کے اندر۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، چوتھا ان کا قصور جس کی وجہ سے اللہ کی پاکیزہ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا فرمایا ان کا سود کا لینا اور سود خوری۔ ایک جگہ فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ یہودیوں کی صفات بتائی، بڑے جاسوس ہیں، بڑے جاسوس ہیں، بڑے جاسوس ہیں، اور اکالون للسحت، اور بہت حرام خور ہیں، بڑے حرام کو کھانے والے، یعنی بڑے سود خور، بڑے سود خور ہیں۔ یہ اللہ نے یہود کی صفت بتائی۔ جاسوس کہا گیا کہ وہ جھوٹ کے بہت سننے اور سنانے والے ہیں، بڑے جاسوس ہیں۔ ہمارے سامنے یہ خبریں آتی رہتی ہیں، اور اس وقت بھی ہم الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ صاحب امریکہ نے، USA نے فلاں پارٹی کی جاسوسی کرائی، فلاں کی فون ٹیپنگ ہوئے، یہ ہوئے، وہ ہوئے۔ یہ آج سے نہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جاسوسی اس کی صفت ہے، اور وہاں پر جو یہودی لابی بیٹھی ہے یہ سب اس کے کارنامے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر کون سا اخبار پڑھنا ہے، اخبار کا کون سا صفحہ پڑھنا ہے، ایسا نظام ہے کہ وہاں پر وہ بھی ڈسپلے ہو رہا ہے، ایسی جاسوسی۔ تو اللہ نے بہت پہلے یہ بات کہی، قرآن سے بہتر اور اللہ سے بہتر بات کس کی سچی اور اچھی ہو سکتی ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا من احسن من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے، اللہ سے زیادہ بات کا اچھا کون ہے؟ تو یہ وہ اسباب ہیں یہودیوں کے جس کے سبب ان کو اچھائیوں سے، خوبیوں سے، نعمتوں سے محروم کر دیا گیا، کہ وہ خوب سود کھانے والے اور سود کے لینے والے۔ اخذہم الربا وقد نہوا عنہ، ان کو روکا گیا تھا سود خوری سے۔ واکلہم اموال الناس بالباطل، اور پانچویں ان کے اندر خرابی، لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ یہ کیا ہے باطل طریقے سے کھانا؟ حرام طریقے سے کھاتے تھے، اور جادو ٹونے، عملیات، تعویذ گنڈے اس کے سبب کھاتے تھے۔ دین میں تعویلات کر کے صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کر کے پیش کرتے تھے، اس سے جو ہے مال حاصل کرتے تھے۔ دادا گیری اور پہلوانی سے کہیں مال حاصل کرتے تھے۔ یہ یہودیوں کی صفت بتائی۔ آج یہ بھی صفات ہیں، دوسروں کو چھوڑیے، غیروں کو چھوڑیے، ہمارے اندر بھی یہ صفات آ گئی، یہ صفات ہمارے اندر بھی آ گئی۔ سود خوری، جھوٹ، اور ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے کبھی کبھی مال کا استعمال اور مال کو حاصل کرنا، یہ سب باتیں یہودیوں کی ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کے سبب اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے انہیں محروم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے، ان یہودی صفات سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بات بتائی کہ ایمان والوں کی پہچان کیا ہے، اور ان کی یہ صفات جب ان میں آتی ہیں تو پھر اللہ کیا انعام کرتا ہے۔ اور فرمایا
وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کو مضبوط پکڑ لیا۔ اللہ کو مضبوط پکڑنا کیا ہے؟ اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لیا، اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لیا، یعنی اللہ سے مضبوط رشتہ اور مضبوط تعلق ہو گیا۔ جیسا رشتہ اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے، اپنے گھر سے ہوتا ہے، اپنے دوستوں سے ہوتا ہے، اپنی اولاد سے ہوتا ہے، اپنی بیوی سے ہوتا ہے، اپنے کیپٹل سے ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ مضبوط رشتہ اللہ سے ہو گیا ایمان والوں کا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ۔ تو ان قریب اور ضرور اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ کی رحمت کے دخول، اس میں داخل ہونے کی جو اللہ تعالیٰ نے شرطیں بتائی ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کو مضبوط پکڑ لیجیے، یعنی اللہ سے اپنا قلبی تعلق مضبوط کر لیجیے۔ اور قلبی تعلق مضبوط ہونا یہ ہے کہ جو ادھر سے تقاضا ہو اس تقاضے کو پورا کریے، یہ ہے قلبی تعلق۔ کسی سے قلبی تعلق جب ہوتا ہے تو ادھر سے جو تقاضا ہوتا ہے وہ تقاضا پورا ہوتا ہے۔ بیٹے سے قلبی تعلق ہے، ادھر سے تقاضا ہے کہ سال کے 50 لاکھ روپئے جمع کرنا ہے، نہیں تو بیٹا ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا۔ اب یہ قلبی تعلق ہے، انتظام کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس کا انتظام کرتا ہے، یہ ہوتا ہے قلبی تعلق۔ جس سے قلبی تعلق ہوتا ہے اس کی بات کو مانا جاتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے، اس کی خواہشات کی تکمیل کی جاتی ہے۔ رب سے قلبی تعلق ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کے احکام کو آپ مانیں۔ اگر اللہ کے احکام آپ مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے آپ کی قربت ہے، اللہ سے آپ کا تعلق ہے، اور یہ تعلق جنت کے اندر اور رحمت کے اندر اللہ کی آپ کو داخل کرے گا۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اور اللہ کا فضل آپ پر ہوگا، اللہ آپ کو اپنے فضل میں داخل کرے گا۔ تیسرا انعام کیا کرے گا؟ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا، سیدھے راستے کی رہنمائی۔ اب ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ سیدھا راستہ اس کو نصیب ہو، ہدایت اس کو ملے، اللہ کی رحمتیں اس پر ہوں، اللہ کا فضل اس پر ہو، اللہ اپنی خاص رحمت میں اس کو داخل کر لے۔ تو اسے چاہیے کہ اللہ سے اپنا قلبی تعلق مضبوط کرے، اور قلبی تعلق یہ ہے کہ جو ادھر سے جب جب حکم ملے، جو حکم ملے اس حکم کو پورا کرنا ہے، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان خاص انعامات کرنے کے اسباب بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اعتصام باللہ، یعنی اپنی ذات سے قلبی تعلق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کے اندر ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، او ایمان والوں کسی سے معاہدے کرو، ایگریمنٹ کرو تو ان کو پورا کرو، کسی سے معاہدے ہوں تو انہیں پورا کرو، قول و قرار پہ قائم رہو۔ یہ بہت اہم بات ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس شخص کا ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے جس کے اندر امانت داری کا پاس لحاظ نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر امانت داری ہے، آنیسٹی ہے، تو یہ آپ کے ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ اگر امانت داری ہے آپ سے تو یہ ایمانداری کی علامت ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں امانت داری نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کے ایمان میں کمزوری ہے۔ اسی طرح فرمایا ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا دین بھی معتبر نہیں ہے اللہ کے یہاں جس کو اپنے قول و قرار کا پاس لحاظ نہیں ہے۔
اور قول و قرار کا معاملہ ایسا ہے، ایگریمنٹ اور معاہدوں کا اور وعدوں کی تکمیل کا معاملہ ایسا ہے کہ فرمایا اگر کافروں سے بھی وعدے ہوئے ہیں اور معاہدہ ہوا ہے تو ان کو بھی پورا کرو۔ آگے سورہ توبہ میں بات آئے گی، اور یہاں بھی وہی مراد ہے۔ جو زمانہ جہالت میں کافروں سے معاہدے تھے تمہارے، اگر وہ معاہدے حق پر ہیں، صحیح ہیں، لین دین کے کوئی معاملے ہیں، کوئی معاہدے ہیں اور وہ حق ہیں، تو ان معاہدوں کو بھی پورا کرو۔ اور سورہ توبہ میں فرمایا یہ بھی تقوی کی علامت ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ یہ ہوتا ہے ارے یہ تو کافر کا مال ہے، ارے یہ تو مشرک ہے، اس کا تو مال جائز ہے ہڑپ کرنا، اور اس سے جو وعدہ ہوا ہے وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، کوئی بات نہیں۔ نہ، معاہدہ آپ کا کافر سے ہو یا مومن سے ہو، معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے۔ ایمان والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی تقوی کی علامت ہے، یہ بھی تقوی کی علامت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں معاہدوں کو پورا کرو۔ وعدوں، اس کے اندر وعدے آ گئے، قول و قرار کی باتیں آ گئی۔ اس کے اندر جو لوگ کہیں سروس کرتے ہیں اور وہاں پر اس کمپنی کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کرنا بھی ان کے اوپر لازم ہوتا ہے، یہ باتیں بھی اس کے اندر آ گئی۔ جو لوگ عہدے دار ہیں اور ان کے عہدوں کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضوں کا پورا کرنا بھی اس کے اندر آ گیا۔ جو لوگ لیکچرر ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، لیڈر ہیں، لیڈر ہیں، فلاں ہیں، کوئی صاحب مسند ہیں، کوئی عہدہ ہے، وہ سب اس کے اندر آ گئے، سب امانتیں سب اس کے اندر آ گئی۔ امانتوں کا پورا کرنا، امانتوں کا ادا کرنا، گویا کہ معاہدے پورا کرنا ہے۔ جس کا جو حق ہے، جو آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جس کی آپ کھا رہے ہیں، آپ پر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو آپ پورا کیجیے۔ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ سرونٹ جو ہیں تقریباً 50 اور 60% بے ایمان ہوتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں۔ ارے وہ تو گورنمنٹ ہے، بے فکر ہیں، انہیں معلوم ہے کہ گورنمنٹ یہ ہماری سروس جو ہے یہ بالکل سرکاری ہے، اب بے فکر ہے، کچھ ہونے والا تو ہے نہیں، تنخواہ تو ملی جائے گی، نوکری تو جانے والی ہے نہیں، 1 گھنٹہ لیٹ جا رہے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے آ رہے ہیں، نہیں، یہ بھی سب اس میں آ گئے۔ جو معاہدے ہوئے ہیں، جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں، جو شرائط ہیں، وہ شرائط کا پورا کرنا یہ بھی اوفوا بالعقود کے اندر آتا ہے۔ اور علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ وویل للمطففین کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں، کمی کرنے والے ہیں۔ اذا اکتالوا علی الناس والمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تول کر تو کہتے ہیں بھائی سیٹنگ تو نہیں ہے، تمہارا یہ ترازو صحیح ہے، سیٹنگ تو نہیں ہے، پورا تولو، اور جب خود دیتے ہیں ان کو تو اس پر ڈنڈی مارتے ہیں، یخسرون۔ ہمارا حال کیا ہے؟ حق کو لینے میں ہم بڑے ایماندار اور حق دینے کے اندر بڑے بے ایمان۔ سب کا نہیں کہہ رہا لیکن یہ دیکھا گیا۔ تو اس میں تمام امانتیں، معاہدے، ایگریمنٹ، وہ سب چیزیں اس کے وعدے، وہ سب اس کے اندر آ گئے۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو یہاں سے چند قدم پر ان کی بنڈیاں ہوتی ہیں، کتنی بار آپ نے بھی دھوکہ کھایا ہوگا، ہم نے بھی دھوکہ کھایا ہوگا، اور ان کا صاحب یہ جو ہے 60 روپے کلو انگور ہے، اور یہ جو ہے یہ 50 روپے 40 روپے ہے۔ بات ہوئی 60 روپے کی، پہلے سے پالیتھین بیگ کے اندر وہ لوور کوالٹی کے رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر انہوں نے ایکسچینج ادری بدری کر کے
وہ رکھ لی، یہ دے دی۔ گھر آئے، ارے پیسے دیے ہیں میں نے 70 والے اور یہ مال 30 والا 40 والا دیا ہے۔ اب وہ بیچارہ 4 کلومیٹر دور اس کا گھر ہے، اب سوچتا ہے میں 20 روپے کی خاطر اب پھر کہاں جاتا ہوں، بس کس مسا کے رہ جاتا ہے۔ یہ بد دعا ہے، بد دعا۔ بے ایمان کو سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے، اس کو جو دل دکھتا ہے اس کی بے ایمانی کی وجہ سے کسی کا، یہ دل دکھنا اس کے لیے بہت خطرناک ہے۔ بے ایمان کی بے ایمانی سے اللہ کے کسی بندے کا جب دل دکھتا ہے، اور خائن کی خیانت سے اللہ کے بندے کا دل دکھتا ہے، ظالم کے ظلم سے اللہ کے بندے کا دل دکھتا ہے، اور جو آہ نکلتی ہے یہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، ہم لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کیپٹل میں اضافہ کیا، لیکن وہ اضافہ پتہ نہیں کتنا نقصان لے کر آتا ہے۔ اس میں کسی کا نقصان شامل ہے، اس کے اندر بے ایمانی اگر شامل ہے، جھوٹ شامل ہے ان فائدوں کے اندر، تو وہ فائدے اپنے اندر نقصان لے کر آئیں گے۔ تو یہ سب باتیں اس کے اندر آ گئیں، یعنی اپنے معاملات کو بالکل درست کرو۔ اسی طرح دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت آخری آیت ہے، بعض مفسرین نے، بلکہ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ جو آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری اتری ہے وہ یہ آیت ہے۔ بعض نے کہا کہ دوسری آیت ہے، لیکن اکثر مفسرین اس آیت کو کہتے ہیں کہ آج کے دن ہم نے آپ کے، یہ حجۃ الوداع کے اندر یہ اتری ہے، آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے میری نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جس دین کو میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے وہ دین اسلام ہے، اور کوئی سا دین اور کوئی سا مذہب اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور ریلیجن، کوئی اور مذہب، کوئی اور دھرم جو لے کر آئے گا یا تلاش کرے گا تو اللہ کے یہاں ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ کو جو پسندیدہ مذہب ہے وہ اسلام کا مذہب ہے، اور اسلام کے معنی آتے ہیں ٹوٹل سرنڈر، ٹوٹل ڈیووشن، ٹوٹل سبمیشن، اللہ کے حکم کے آگے مکمل طور پر اپنے آپ کو سمرپن کر دینا، مکمل طور پر خود سے خود کر دینا۔ کیسے؟ دیکھیے اللہ نے ایک جگہ اسلام کی مثال دی، فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، آسمانوں میں جو مخلوق ہے سب مسلمان ہیں، سب اس کی فرما بردار ہے، زمین میں جو مخلوق ہے سب فرما بردار ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، آسمانوں کی مخلوق، زمین کی مخلوق، جو کچھ ہے اللہ نے کہا سب کی سب اس کی فرما بردار یعنی مسلمان ہے۔ کیسا اسلام ہے؟ چاند کا اسلام کیا ہے؟ سورج کا اسلام کیا ہے؟ ستاروں کا اسلام کیا ہے؟ زمین کا اسلام کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے اس پر؟ اسلام کے معنی ہیں فرما برداری، کہنا ماننا، جو حکم مالک کا ملے اس کو پورا کرنا، اس کو مان لینا، اس کے معنی ہیں اسلام، اور اس کو ادا کرنے والے کا نام ہے مسلم۔ سورج مسلمان ہیں، سورج کا مذہب اسلام ہے۔ کیسے؟ اللہ نے اس کو جہاں مقرر کر دیا ہے، اور جتنا اس کو بتا دیا ہے کہ اتنی گردش کرنا ہے، اتنے پیریڈ میں کرنا ہے، یہ تمہارا آربٹ ہے، اسی پہ چلنا، برابر چل رہا ہے، برابر چل رہا ہے۔ چاند کی جو منزلیں مقرر کر دی ہیں وہاں سے ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ گریویٹیشنل فورس زمین میں رکھ دیا ہے، برابر وہ اس پہ قائم ہے۔ درخت کو کہہ دیا ہے تیری غذا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور اس کو کنورٹ کر کے فوٹو سنتھیسس سے آکسیجن اللہ کے بندوں کو تجھے دینا ہے سو دینا ہے۔ درخت کا اسلام یہ ہے، درخت کا اسلام یہ ہے۔ تو سورج، چاند، ستارے سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔
اور ایک لمحہ بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ کو ایسا اسلام مطلوب ہے کہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا فرما برداری ایسی ہی آئے۔ تو فرمایا ہم نے تمہارے لیے جس مذہب کو پسند کیا ہے وہ مذہب اسلام، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اب ایک بات اس آیت سے آگے بڑی اہم بات آپ کو بتائیں، دیکھیے کیا ہے۔ فرمایا الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، بلکہ اس سے پہلے ہے یہ آیت کا اوپر کا حصہ یہ ہے الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ۔ اب اس کے بعد الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، بہت اہم بات اس کے اندر بتائی گئی۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اور یہ وہ آیت ہے جو بالکل آخری آیت ہے۔ فرمایا آج کے دن کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین کی طرف سے، فلا تخشوہم واخشونی، لہذا تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اب سوچیں آپ کیا کہا اللہ نے کہ کافر آج کے دن تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ مایوس ہو گئے کہ اب یہ کل تک ہمارے ساتھ بتوں کے آگے سجدہ کر رہا تھا، مشرک تھا، اب یہ مسلمان ہو گیا، اب یہ دوبارہ پلٹ کر شرک میں نہیں آ سکتا، مایوس ہو گئے۔ یہ مطلب ہے یہ کل تک جھوٹ بولتا تھا، بے ایمان تھا، ظالم تھا، قاتل تھا، مشرک تھا، لیکن اب وہ مایوس ہو گئے اسلام لانے کے بعد، یہ سب چیزیں چھوٹ گئیں اس کی، اب یہ ادھر نہیں آ سکتا۔ یہ مطلب ہے کہ کافر کفر جو ہے ایمان کی طرف سے مایوس ہو گیا۔ یہ ہے مومن کی پہچان، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو کردار دیا، جو ان کا کیریکٹر تھا، ایسا کیریکٹر تھا کہ کفر ان سے، ان کے دین سے مایوس ہو گیا تھا۔ کفر مایوس ہو گیا تھا اور ایمان مانوس ہو گیا تھا۔ یہ ہے صحابہ کا کردار۔ آج ہمارا کیریکٹر کیسا ہے؟ کفر ہم سے مانوس ہے اور ایمان ہم سے مایوس ہے، جھوٹ مانوس ہے، بے ایمانی مانوس ہے۔ مسلمان کی پہچان بے ایمانی، جھوٹے مقدمے، مکر فریب وغیرہ وغیرہ، یہ پہچان ہے۔ کفر کی باتیں، خدا کی نافرمانی کی باتیں آج وہ ہم سے مانوس ہیں اور ایمان ہم سے مایوس ہے، اچھائیاں ہم سے مایوس ہیں۔ اللہ نے مومنوں کی پہچان یہ بتائی کہ ان سے ایمان مانوس ہوتا ہے اور کفر ان کے ایمان سے مایوس ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے جو صحابہ کی صفت ہے تو پھر ہدایت ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا صحابہ کی مثال دیتے ہوئے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر یہ ایمان لے آئیں ایسے جیسے کہ تم ایمان لائے اے اصحاب رسول فقد اهتدوا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ معلوم ہوا ایمان صحابہ معیار ہے اللہ کے یہاں ہدایت کا۔ ایمان صحابہ جہاں آیا اللہ کی طرف سے ہدایت کے دروازے کھلے۔ اور صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ وہ یہ تھا کہ کفر کی جتنی باتیں ہیں، خدا کی نافرمانی کی جتنی باتیں ہیں، سب مایوس ہو جائیں کہ بھائی یہ شخص تو اب مسلمان ہو گیا ہے، یہ شخص اب نیک ہو گیا ہے، دیندار ہو گیا ہے، اب یہ بے ایمانی نہیں کر سکتا، اب یہ خیانت نہیں کر سکتا، اب یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اب یہ غیبت نہیں کر سکتا، اب یہ کسی کی بہن بیٹی پر غلط نگاہ نہیں ڈال سکتا۔ مایوس ہو جائے، بے ایمان تمہارے ایمان سے مایوس ہو جائیں، بے ایمان تمہارے اچھے کردار سے مایوس ہو جائیں۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان اور صحابہ کا کردار۔ جس وقت یہ کردار مسلمانوں میں آیا تھا تو اس وقت کے سپر پاور بھی ان کے آگے پور پاور ثابت ہوئے تھے۔ آج بھی اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو جائے جو براہیم سیما پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ اپنے وعدوں کے ساتھ آج بھی اسی شان والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نصرت کے وعدے، عزت کے وعدے، رحمت کے وعدے صحابہ کرام سے کیے تھے، آج کے مسلمانوں سے وعدے نہیں ہیں۔ ایسا ہے کہیں ہے کوئی آیت تو بتاؤ،
کہیں قرآن میں کوئی ایسی آیت ہو یا حدیث میں کوئی ایسی حدیث ہو کہ ذات کے جتنے بھی رحمت کے، نصرت کے، عزت کے، شان و شوکت کے، رفعت کے، سربلندی کے جتنے وعدے ہیں وہ تو سب ان لوگوں سے کیے تھے صحابہ کرام، وہ ان مسلمانوں سے کیے تھے جو اس زمانے میں تھے، آج کے مسلمانوں سے نہیں ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ نصرت، رحمت، عزت، سربلندی کے وعدے تمام مومنین سے ہیں۔ آپ اپنے اندر ایمان پیدا کریں، یہ کردار پیدا کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر انقلاب لائے گا اور کامیابیاں لائے گا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جو یہاں پر بتائی گئی، سورہ مائدہ کے اندر یہ بات بتائی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُم مَّا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرٍ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ نصارہ کی اب بات ہوئی، نصارہ کا کردار سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا تو ہم نے ان کے اوپر لعنت کری۔ لعنت کا مطلب رحمت سے دوری۔ بندہ اللہ کی نافرمانی جب کرتا ہے تو وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور جب بندہ خدا کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے قریب کر لیتے ہیں۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکیاں کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ اور ایک فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ جو نیکیاں کرنے والے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور جہاں پر نیکیاں نہیں ہیں، گناہ ہیں، تو پھر وہاں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دوری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل جو قوم تھی اس کا 40 سال تک بھٹکتے رہنے کا واقعہ بتایا ہے۔ 40 سال تک بھٹکتے رہنے کا واقعہ، اللہ نے یہ کیوں سزا ملی ان کو؟ 40 سال تک ایک وادی کے اندر بس بھٹک رہے ہیں، صبح سے چلے ہیں، دن بھر سفر کر رہے ہیں، اور جب سورج ڈوبا تو معلوم ہے جہاں سے چلے تھے وہیں پر، جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں۔ اللہ نے یہ بات بتائی کیوں؟ 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، نبی کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ 40 سال تک جو سفر مشکل سے ایک 8 کلومیٹر کی جو وادی تھی، مفسرین نے لکھا ہے 8 کلومیٹر کی وادی ہے، وہ 8 کلومیٹر کی وادی کو طے کرنے میں پورے 40 سال لگے۔ 2 نسلیں پیدا ہو کے مر گئی، جو چھوٹے تھے وہ بڑے ہو گئے، پھر انہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد پھر اللہ کی ان پر رحمت ہوئی، اور پھر انہوں نے وہ وادی کو طے کیا اور پھر ملک شام کے اندر وہ داخل ہوئے۔ اس سے بہت اہم بات ہمارے لیے یہ معلوم ہوتی ہے، ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی جب نافرمانی ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ایسا ایک عذاب آ جاتا ہے کہ آدمی بس خوب محنتیں کرے گا، خوب محنتیں، صبح سے شام تک خوب محنت، محترمہ بھی کما رہی ہیں، محترم بھی کما رہے ہیں، اور بچہ کما رہا ہے، پوری فیملی کما رہی ہے، اور بڑی محنتیں، لیکن معلوم ہوا فائدے کچھ بھی نہیں، ادھر ٹینشن ادھر ٹینشن، یہ پریشانی وہ پریشانی، محنتیں بہت ہیں لیکن رزلٹ کیسا نکلنا چاہیے ویسا نہیں، سکون، امن، شانتی، عزت، یہ کچھ نہیں۔ آج آپ دیکھیے ایک آدمی کی اس وقت کی جو کمائی ہے، آج سے آپ ایک 50 سال پہلے بھی بہت کہہ دیا میں نے، ایک 30 سال اور 25 سال پہلے آپ جائیے، ایک شخص اس وقت جو رکشہ چلاتا تھا، مشکل سے اس کی جو کمائی تھی، آج کے رکشے والے کی اس کے مقابلے میں 10 گنا کمائی، 10 گنا کمائی، یعنی اس وقت ہر اعتبار سے آپ دیکھیے کہ گراف بڑا ہے، محنتیں بڑی ہیں، فائدے بڑے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ محنتیں بھی بڑی ہیں، فائدے بھی بڑے ہیں، لیکن سکون اڑ گیا،
عزت اڑ گئی، خیر اڑ گیا، محبتیں اڑ گئی، اخلاق اڑ گئے، ختم۔ یا شیخ اپنا اپنا دیکھ، بے حسی کا معاملہ ہے، بس ہر ایک اپنی اپنی زندگی میں بس جی رہا ہے۔ ہمدردیاں، محبتیں، اخلاق، خیر خواہی، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ مزاج ختم ہو گیا۔ محنتیں بہت ہیں، پیسہ بہت ہے، لیکن جو کیریکٹر ہے، جو کیریکٹرسٹکس ہیں، جو مارل ویلیوز ہیں، جو اخلاقی قدریں ہیں، وہ سب گھٹ گئی، سب ختم۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھٹکنے کی سزا ہے، یہ بھٹکنے کی سزا ہے۔ کیوں ہے؟ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا، بس دین سے ہم دور ہو گئے تو ہم بھٹک رہے۔ جب تک دین سے قریب نہیں ہوگے تو یہ بھٹکنا بند نہیں ہوگا، اور بھٹکنے والے کو کوئی بھی مس گائیڈ کر سکتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں بڑی آسانی سے۔ اگر آپ کو اپنی منزل کا پتہ معلوم نہیں ہے اور آپ بھٹک رہے ہیں، اور سامنے والے کو معلوم ہو گیا کہ اس شہر کے اندر یہ اجنبی ہے اور بڑا مال والا ہے، بڑا مال و دولت اس کے پاس ہے، اور یہ اجنبی ہے، اسے معلوم ہو گیا، آپ کو دیکھو مس گائیڈ کرے گا، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا، یہاں آئے وہ USA سے 40 سال بعد آئے، تو کہا کہ بھائی مغل پورہ لے چلو، آٹو والے سے کہا۔ اب آٹو والا ان کو جس راستے سے لایا تو معلوم 8 کلومیٹر، ان کا میاں کہاں لے کے چل رہا ہے؟ ان کا مغل پورہ۔ ارے مغل پورہ تو یہاں سے 3 کلومیٹر ہے، کدھر سے ہے؟ نہیں صاحب، جب اسے یہ معلوم ہوا یہ تو حیدرآبادی ہیں، یہ یہیں کے ہیں، اب بات ادھر کی ادھر نہیں صاحب، ہمارا روڈ خراب ہے، ذرا وہاں ایسا ہے، ذرا وہاں ایسا ہے۔ ہاں، اور اگر پکا اسے معلوم ہو جائے کہ یہ بالکل اجنبی ہے، یہ گورا ہے، گورا، پھر دیکھو آپ کیسا بے وقوف بناتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی منزل نہیں معلوم تو کوئی بھی آپ کو بھٹکا سکتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے رب کی معرفت نہیں ہے، رسول سے آپ نے رشتہ نہیں جوڑا ہے، تو زمانہ بھٹکائے گا اور آپ بھٹکتے رہیں گے، آپ بھٹکتے رہیں گے، کبھی اس کے شکار، کبھی اس کے شکار، کبھی اس کے شکار، پریشان رہیں گے آپ۔ پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو، رسول سے اپنا رشتہ جوڑو، انشاءاللہ ساری کائنات تمہارے خادم بن جائے گی، ساری کائنات تمہیں راستے دے گی۔ اور اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر 8 کلومیٹر کا جو سفر ہے 40 سال لگ گئے ہیں، 40 سال لگ گئے ہیں۔ کیوں سزا ملی؟ نبی کی بات پہ وہ نہیں مانا، نبی کی بات کو نہیں مانا، مذاق اڑایا شریعت کا، دین کا، اللہ نے یہ سزا ان کو دی۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد کا حابیل اور قابیل، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ، کل بھی آپ کو بتایا تھا۔ اللہ کے یہاں قربانی جو قبول ہوتی ہے اس میں دل کا جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ چھوٹے بھائی کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، بڑے بھائی کی قربانی قبول نہیں کی۔ بڑا بھائی دشمن ہو گیا تو چھوٹے بھائی نے ایک بات کہی، انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی جان اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے، اللہ ان کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس طرح فرمایا، افمن اسس بنیانہ علی تقویٰ من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف النار فانہار بہ فی نار جہنم۔ وہ گھر جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو، مراد مسجد نبوی، تقوی کی بیس ہو، جہاں پر فاؤنڈیشن تقوی ہو، وہ بہتر ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یا وہ مسجد زراعت جو سازشوں کے تحت اور لوگوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے جس کی بنیاد پڑی کفر پر اور شرک پر۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں پر
جو عمل قابل قبول ہے وہ جس میں کہ تقوی کا، اللہ کے ڈر اور خوف کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ تو اپنی عبادتوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری اور پاکیزگی پیدا کیجیے، انشاءاللہ اللہ کے یہاں یہ عبادتیں مقبول ہیں، عبادتیں مقبول ہیں۔ اور اگر یہ تقوی کا عنصر عبادتوں میں نہیں ہے تو عبادتیں مقبول نہیں ہیں۔ عبادتوں کی مقبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں تقوی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، ایمان اور استقامت عطا فرمائے، اور ایمان کامل ہمیں عطا فرمائے۔ دین اسلام جیسے کائنات کا دین اسلام ہے، اللہ وہی دین اسلام ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور جو یہودی صفات ہیں جن کی بنیاد پر ان کو خیر سے، بہت سے خیر سے محروم کر دیا گیا، اللہ ان یہودی صفات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جس طرح صحابہ کرام سے کفر ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا تھا، اللہ ایسا ایمان اور دین ہمیں بھی نصیب کرے کہ کفر، شرک، برائیاں، خرابیاں ہمارے دین سے، ہمارے ایمان سے مایوس ہو جائیں، اور ایمان ہم سے مانوس ہو جائے، فرشتے ہم سے مانوس ہو جائیں، اللہ ہم سے محبت کرے اور اس کا رسول ہم سے محبت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔